یہ دہائیوں میں ایران پر ہونے والا شاید سب سے بڑا اتنا واضح فوجی حملہ ہے۔ نتنز پر حملے کی تصدیق تو IAEA یعنی اقوام متحدہ کی ایٹمی توانائی ایجنسی نے بھی کی ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو بھی ہمارے ذرائع ہیں، خبریں ہیں، تجزیے ہیں، ان کی بنیاد پر، کہ اچھا یہ حملہ ہوا کیوں، کیا مقاصد تھے، کن چیزوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا، ہاں، اور پھر ایران نے کیا جواب دیا، اب کیا صورتحال ہے وہاں، امریکہ کا کیا کردار رہا اس سب میں۔ اور ظاہر ہے سب سے اہم سوال کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے، یہ کشیدگی کہاں تک جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اہداف سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے نتنز کا ذکر کیا، اور کیا کیا ٹارگٹس تھے؟ دیکھیں، اہداف کافی وسیع تھے۔ فوجی ہیڈ کوارٹرز تھے، ان کے فضائی دفاعی نظام یعنی ایئر ڈیفنس سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا، اور جیسا آپ نے کہا نتنز جیسی اہم جوہری تنصیبات تو تھیں ہی۔ لیکن ذرائع میں ایک اور بہت پریشان کن بات سامنے آ رہی ہے، وہ یہ کہ حملہ صرف عمارتوں یا تنصیبات تک نہیں رہا۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اطلاعات ہیں کہ ایران کے بہت اعلیٰ فوجی کمانڈرز جیسے آرمی چیف میجر جنرل باقری اور پاسداران انقلاب یعنی IRGC کے سربراہ جنرل سلامی، ان کو ان کے گھروں پر نشانہ بنایا گیا۔ گھروں پر براہ راست؟ جی ہاں، براہ راست، اور ساتھ ہی کئی جوہری سائنسدانوں کی ہلاکت کی بھی اطلاعات ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے پچھلی حکمت عملی سے۔ مطلب پہلے تو وہ خفیہ آپریشنز یا پراکسیز کے ذریعے ہوتا تھا، لیکن یہ تو بالکل سامنے آ کر قیادت کو ختم کرنے والی بات لگ رہی ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں، پہلے اسرائیل چھوٹی موٹی کارروائیاں کرتا تھا، اکثر تردید بھی کر دیتا تھا۔ اب براہ راست ایران کے اندر جا کر اتنے بڑے پیمانے پر، اور وہ بھی ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنانا، یہ ایک طرح سے کھلا پیغام ہے کہ اب رسک لینے کی حد بدل گئی ہے، 7 اکتوبر کے بعد شاید۔ تو مقصد صرف فوجی نقصان پہنچانا نہیں؟ میرے خیال میں مقصد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک تو فیصلہ سازی کے عمل کو مفلوج کرنا، اور دوسرا IRGC کو کمزور کرنا۔ IRGC آپ دیکھیں، وہ صرف فوج نہیں، وہ ایران میں ایک بہت بڑی سیاسی اور معاشی قوت بھی ہے۔ سپریم لیڈر کے بہت غریب، حکومت کی بقا کے لیے اہم سمجھی جاتی ہے، تو شاید ان کی کمر توڑنا بھی ایک مقصد ہو۔ اور اس میں موساد کا بھی ذکر آ رہا ہے؟ جی بالکل، رپورٹس ہیں کہ موساد کی زمینی ٹیموں نے مدد کی، اور ایران کے اندر سے بھی کچھ ڈرون حملے کروائے گئے، انٹیلیجنس فراہم کی۔ یہ سب مل کر ایک بڑی تصویر بناتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اسرائیل کے بیان کردہ مقصد پر۔ بنیادی وجہ تو وہ ہمیشہ ایران کا جوہری پروگرام بتاتے ہیں۔ جی، اور ایران کا یورینیم 60% تک افزودہ کرنا، جو ہتھیاروں کے لیے درکار 90% کے کافی نسبتاً قریب ہے، اسے اسرائیل اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ وزیر اعظم نتنیاہو نے اسی فوری خطرے کا ہی حوالہ دیا تھا۔ لیکن یہاں ایک پیچیدگی ہے۔ امریکی انٹیلیجنس اور IRA دونوں کا کہنا ہے کہ افزودگی بڑھانے کے باوجود ایران فی الحال فعال طور پر جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا۔ بالکل، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ واقعی صرف جوہری پروگرام روکنے کی بات تھی، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کے خیال میں، یا جو ذرائع بتا رہے ہیں، اور کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو حکومت کی تبدیلی کی خواہش ہو سکتی ہے۔ نتنیاہو نے براہ راست ایرانی عوام سے اپیل بھی کی، اور IRGC کو خاص طور پر نشانہ بنانا، یہ بھی اسی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا، ایران کا جو علاقائی اثر و رسوخ ہے، جسے وہ مزاحمت کا محور یا ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں، اس کو مزید کمزور کرنا۔ دیکھیں، حماس پہلے ہی غزہ میں دباؤ میں ہے، حزب اللہ لبنان میں مشکلات کا شکار ہے، تو اب براہ راست ایران کو نشانہ بنا کر اس پورے نیٹ ورک کو ایک سخت پیغام دیا گیا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کا رسک لینے کا انداز بدل گیا ہے؟ ہاں، واضح طور پر۔ پہلے وہ شاید اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتے، لیکن اب لگتا ہے کہ ان کا حساب کتاب بدل گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایران کے رد عمل کی طرف آتے ہیں۔ ابتدائی طور پر کیا ہوا؟ انہوں نے کچھ ڈرونز اور میزائل داغے؟ جی ہاں، اطلاعات ہیں کہ 100 سے زیادہ ڈرونز بھیجے گئے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر کو راستے میں ہی روک دیا گیا، ناکارہ بنا دیا گیا۔ البتہ کچھ بیلسٹک میزائلز تل ابیب تک پہنچے، اور ان سے کچھ نقصان اور لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ لیکن یہ جو اتنی بڑی قیادت ماری گئی، جنرل باقری، جنرل سلامی، سائنسداں، اس کا ایرانی انتظامیہ پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔
قیادت میں ایک خلا تو پیدا ہوا ہوگا اور ممکنہ طور پر کچھ بے یقینی یا افراتفری کی کیفیت بھی بنی ہوگی، اگرچہ سپریم لیڈر خامنئی نے بہت سخت رد عمل کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اور ایران کے جو اتحادی ہیں خطے میں، حزب اللہ، حوثی وغیرہ، کیا وہ اس وقت ایران کی کوئی بڑی مدد کر سکتے ہیں؟ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں ان کے مطابق وہ خود بھی اس وقت کافی دباؤ میں ہیں، تو شاید وہ اس پیمانے پر مدد نہ کر پائیں جس کی ایران کو توقع ہو۔ ان کی صلاحیت محدود لگتی ہے اس وقت۔ اچھا، اب ذرا بین الاقوامی پہلو پر بات کرتے ہیں، خاص طور پر امریکہ کی۔ واشنگٹن تو کہہ رہا ہے کہ وہ براہ راست شامل نہیں تھے حملے میں۔ جی، انہوں نے براہ راست شمولیت سے انکار کیا ہے، لیکن یہ بھی مانا ہے کہ جب ایران نے جوابی حملہ کیا تو اس کے دفاع میں اسرائیل کی مدد ضرور کی۔ اور ٹرمپ کا وہ بیان بھی ہے کہ انہیں حملے کا پہلے سے علم تھا۔ تو یہ سوال تو بنتا ہے کہ کیا یہ حملہ امریکی رضامندی یا کم از کم اطلاع کے بغیر ممکن تھا؟ یہ ایک بہت اہم اور پیچیدہ سوال ہے۔ ذرائع میں اس پر مختلف آراء ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ امریکہ کو علم تھا اور شاید خاموش رضامندی میں تھی، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ اسرائیل نے شاید یک طرفہ طور پر یہ قدم اٹھایا، امریکہ کو صرف اطلاع دی ہو۔ یہ واضح نہیں ہے۔ اور پس منظر میں وہ امریکہ ایران ایٹمی مذاکرات بھی تو ہیں جو رکے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، ٹرمپ انتظامیہ تو معاہدے سے نکل گئی تھی، بائیڈن انتظامیہ نے کوشش کی لیکن بات بنی نہیں۔ اب ٹرمپ دوبارہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ایران کو اب معاہدہ کر لینا چاہیے، تو کچھ لوگ اسے ایک طرح کی گڈ کاپ بیڈ کاپ اسٹریٹجی کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل دباؤ ڈال رہا ہے اور امریکہ شاید بعد میں مذاکرات کی میز سجا رہا ہو۔ یہ بھی ایک زاویہ ہے۔ اچھا، روس اور چین کا کوئی ذکر ہے ذرائع میں؟ کیا وہ ایران کی مدد کر سکتے ہیں فوجی یا مالی طور پر؟ دیکھیں، جو ذرائع ہم دیکھ رہے تھے ان میں روس یا چین کی طرف سے کسی فوجی یا بڑی مالی امداد کا کوئی خاص ذکر نہیں ملا اس حملے کے تناظر میں۔ ظاہر ہے ان کے ایران سے تعلقات ہیں، لیکن اس مخصوص صورتحال میں ان کے براہ راست ملوث ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ مستقبل میں کیا ہو وہ الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب فوری نتائج کیا نکلے ہیں اس حملے کے؟ کیا ایران کا جوہری پروگرام بالکل ختم ہو گیا؟ نہیں، مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ تجزیے یہی بتا رہے ہیں کہ پروگرام کو شدید نقصان ضرور پہنچا ہے، شاید سست ہو گیا ہے لیکن ختم نہیں ہوا۔ اندازہ ہے کہ شاید 80% صلاحیت ابھی بھی باقی ہو، خاص طور پر جو زیر زمین تنصیبات ہیں، نتنز میں یا فورڈو جیسی جگہ جو پہاڑوں میں ہیں، وہ شاید زیادہ محفوظ رہی ہیں۔ تو یہ ہوا کہ کشیدگی کم نہیں ہوئی بلکہ شاید اور بڑھ گئی ہے۔ بالکل، خطرہ کم نہیں ہوا بلکہ شدید ہے۔ اسرائیل نے اشارہ دیا ہے کہ وہ مزید کارروائی کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایران بدلہ لینے کے لیے پرعزم نظر آتا ہے، تو ایک وسیع تر عراقائی جنگ کا خطرہ وہ بدقسمتی سے بہت حقیقی ہے۔ اور اس سب کی بین الاقوامی قانونی حیثیت پر بھی سوال اٹھ رہے ہوں گے؟ جی بالکل، کسی دوسرے ملک پر اتنا بڑا براہ راست حملہ، اس کی قانونی حیثیت پر سنجیدہ سوالات ہیں بین الاقوامی قوانین کے تحت۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، اسرائیل نے ایک بے مثال قدم اٹھایا، براہ راست ایران پر حملہ کیا، ان کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنایا، ان کی اعلیٰ فوجی اور سائنسی قیادت کو ہلاک کیا۔ ایران نے جوابی کارروائی کی لیکن شاید محدود پیمانے پر۔ خطے میں کشیدگی اپنے عروج پر ہے اور مستقبل بہت غیر یقینی نظر آتا ہے۔ جی، اور یہاں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو غور طلب ہے کہ یہ جو اتنا شدید دباؤ ڈالا گیا ہے ایران پر، کیا یہ اسے مایوسی میں جوہری ہتھیار بنانے کی طرف اور تیزی سے دھکیل دے گا، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ یہ دباؤ اسے مجبور کر دے گا کہ وہ واپس مذاکرات کی میز پر آئے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ آنے والے کچھ ہفتے اور مہینے شاید اس سوال کا جواب واضح کریں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس تفصیلی اور گہری گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اگلے جائزے تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔